بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسا خوفناک اور پراسرار پہاڑ جو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ایک ایسے عجیب و غریب پہاڑ کا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ جنات، پریاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ دیگر خوفناک مخلوقات۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کوہ قاف پہاڑ کیا ہے، لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، اور کوہ قاف پہاڑ کہاں پر ہے، کیا کوہ قاف پہاڑ کی دنیا ہماری دنیا سے الگ ہے، اور کیا اس دنیا کی تاریخ میں کوئی شخص کوہ قاف پہاڑ کی دنیا میں داخل ہوا یا نہیں ہوا، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ قاف پہاڑ کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ آج کے اس دور میں کوئی پہاڑ اس قسم کا ملک میں ہے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ کتنا بڑا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کون سی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور وہ مخلوقات کیسی ہیں، وہ کیسے کھاتی ہیں، کیسے پیتی ہیں، وہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، اور کوہ قاف پہاڑ کہاں پر ہے، کیا کوہ قاف پہاڑ کی دنیا ہماری دنیا سے الگ ہے، اور کیا اس دنیا کی تاریخ میں کوئی شخص کوہ قاف پہاڑ کی دنیا میں داخل ہوا یا نہیں، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ قاف پہاڑ کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور آج کے اس دور میں کوہ قاف پہاڑ کس ملک میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایسے بہت سارے الفاظات کا ذکر فرمایا جن کے معنی اور مطلب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ان الفاظات کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ انہی الفاظ کو ہم لوح قرآنی کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو قرآن پاک کے اندر ایک خاص مقصد کے لیے استعمال فرمایا۔ ان الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے راز پوشیدہ ہیں جو کہ کل قیامت کے دن نہیں کھلیں گے۔ ان لوح قرآنی کے الفاظ میں سے ایک لفظ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر قاف کے نام سے بھی فرمایا ہے۔ لفظ قاف اپنے اندر بہت سارے راز چھپائے ہوئے ہیں۔ اس لفظ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ اس خاص مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کو ہم کوہ قاف کے نام سے جانتے ہیں۔ ویسے تو کوہ قاف پہاڑ کے بارے میں بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں جن کے اندر جنوں، پریوں اور شہزادی کو ذکر ملتا ہے، لیکن اس پہاڑ کی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ پیارے دوستوں، کوہ قاف پہاڑ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا حجم اور سائز اتنا بڑا ہے کہ یہ ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس نے پوری دنیا کو اپنے اندر سما رکھا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نبا کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے زمین کو فرش بنایا اور اس میں پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو اس کے نیچے پانی تھا جس کی وجہ سے زمین ہلنے لگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو مضبوطی اور قرار دینے کے لیے پہاڑوں کو پیدا کیا۔ جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نبا کی آیت نمبر 31 میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں ہلنے نہ دیں، اور ہم نے ان میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ اپنے راہ پائیں۔ پیارے دوستو، اس روئے زمین میں پیدا کیے جانے والے پہاڑوں میں سب سے بڑا پہاڑ کوہ قاف کا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کی جڑیں زمین کے نیچے ہیں اور باقی تمام تر پہاڑ اس پہاڑ کی شاخیں ہیں، لہٰذا یہ پہاڑ زمین کے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے اور زمین سے بہت دور ہے، جہاں پر جانا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دنیا اندھیرے کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، جہاں چاند، سورج، ستاروں کا کوئی تصور ہی نہیں، بلکہ اس پہاڑ کی دنیا اندھیرے کی دنیا ہے جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ پیارے دوستوں، کوہ قاف کی دنیا ہماری دنیا سے بالکل الگ ہے۔ یہاں کے لوگ الگ طرح کی زندگی گزارتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ عجیب و غریب مخلوقات آباد ہیں۔ جیسا کہ کوہ قاف کی دنیا کا ذکر حدیث پاک کے اندر کچھ یوں ملتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے اندر حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سورج کے متعلق غور و فکر کر رہے ہیں کہ سورج کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے اچھا کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق میں غور و فکر کرو، لیکن خالق میں غور و فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ تم اس بات سے تعجب کرو کہ کوہ قاف کے آگے 7 سمندر ہیں۔ ہر سمندر 5 سال سفر کرنے کی مسافت جتنا طویل ہے، اور پھر اس سے آگے 7 زمینیں ہیں جن کا نور ان کے رہنے والوں کے لیے چمکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوہ قاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں۔ یہ تمام تر مخلوقات اڑتی ہیں اور ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور اس کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا کے اندر اڑنے لگتا ہے۔ یہ مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں ذرا برابر بھی وقفہ نہیں کرتے۔ یہ مخلوقات ایسی ہیں کہ ان مخلوقات کا کھانا بھی ہوا ہے، اس کا پینا بھی ہوا ہے،
اور ان مخلوقات کا لباس بھی ہوا ہے، یہاں تک کہ اس مخلوقات کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ یہ مخلوقات یہ نہیں جانتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور یہ مخلوقات شیطان کے بارے میں بھی نہیں جانتی اور نہ ہی یہ شیطان کے کسی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا۔ کوہ کاف کے درمیان یہ دنیا اس طرح موجود ہے جس طرح انگوٹھے کے درمیان انگلی۔ کوئی بھی انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ کسی بھی انسان کو وہاں تک پہنچنے کے لیے 4 مہینے اندھیرے میں سفر کرنا پڑے گا۔ وہ پہاڑ ہے جہاں نہ کوئی سورج ہے اور نہ کوئی چاند ہے، یہاں تک کہ یہاں پر آباد مخلوق چاند اور سورج کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج کو بھی تخلیق فرمایا ہے۔ یہاں پر آباد اس مخلوق تک جو روشنی پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے۔ یہاں پر آباد مخلوق جڑی بوٹیاں کھاتی ہیں اور ان کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوتا۔ اس پر صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ تو حضور اکرم حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ فرشتے نہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری فرشتوں کی طرح ہی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ملاقات معراج کی رات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی، اور وہاں کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، اسلامی روایات کے مطابق کوہ کاف پہاڑ کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جہاں پر جنات، پریاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ دیگر پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے۔ ایرانی روایات کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاز کے علاقے میں موجود ہے۔ یہ علاقہ ایسی جگہ پر آباد تھا جس پر آج تک کوئی بھی انسان قبضہ نہ کر سکا۔ پیارے دوستو، کوہ کاف کا علاقہ بلند ترین خوفناک پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ امام قزوینی لکھتے ہیں کہ کوہ کاف بہت سارے علاقوں میں منقسم ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں اور 70 زمینیں مشک کی اور 70 زمینیں سونے کی ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہ کاف پہاڑ تک جا پہنچے۔ جب آپ کوہ کاف پہاڑ پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں سور لیے قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ کوہ کاف کہاں پر ہے اور ہماری اس روئے زمین کے کس حصے میں واقع ہے، تو اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ زیادہ تر مورخین یہ فرماتے ہیں کہ کوہ کاف پہاڑ موجود روس کے پہاڑی علاقے کاس کو کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ بہت بڑے بڑے پہاڑوں پر مشتمل، جس کے اندر بہت سارے ممالک آ جاتے ہیں۔ یہ علاقہ نہایت ہی خوبصورت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کو نہایت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ اس علاقے کے پہاڑی سلسلے کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسا کہ انسان جنت کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ یہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں، جبکہ بعض مورخین کے مطابق کوہ کاف انٹارکٹیکا کے علاقے میں موجود ہے، جہاں برف کے بہت بڑے بڑے خوفناک پہاڑ ہیں۔ کوہ کاف پہاڑ ان ویران اور برفیلے پہاڑ میں موجود ہے جو کہ ہر وقت اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، بعض مورخین کے مطابق کوہ کاف پہاڑ اس دنیا کو ایک نئی دنیا سے جوڑتا ہے۔ ماہرین کا یہ دعویٰ ہے کہ جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ 4 ڈائمنشن پر مشتمل ہے، جبکہ اس دنیا کے اندر حقیقی طور پر 11 ڈائمنشن ہیں، ان کے بارے میں ہم انسان نہیں جانتے۔ اور یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس دنیا کے 4 ڈائمنشن کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 7 ڈائمنشن بنائی ہیں، جس کے بارے میں انسان کو کچھ پتہ ہی نہیں، انہیں 7 ڈائمنشن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو بھی پیدا فرمایا ہے، اور کوہ کاف پہاڑ انہیں 7 ڈائمنشن کو دنیا کی 4 ڈائمنشن سے ملاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں مرتا ہے تو وہ اس دنیا کو چھوڑ کر ایک نئی دنیا میں چلا جاتا ہے، یعنی ایک نئی ڈائمنشن میں چلا جاتا ہے، جس کو عالم ارواح کہتے ہیں، جہاں پر انسان وقت مقررہ تک زندگی گزارتا ہے۔ اور کوہ کاف پہاڑ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کی سب سے خوفناک نشانی اور قیامت کی سب سے خوفناک مخلوق یاجوج وماجوج کوہ کاف پہاڑ میں قید ہے۔ قرب قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ مخلوق پہاڑ کو توڑ دے گی اور اس دنیا کے اندر زہر ہو جائے گی، اور اس دنیا کے اندر قتل و غارت اور فتنہ فساد برپا کرے گی۔ پیارے دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ کوہ کاف پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جس کے بارے میں آج تک کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس راز کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور کل بروز قیامت میں تمام تر انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر راز ظاہر کر دیے جائیں گے، اور پھر ہر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو پہچان لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی فرمانبرداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔